القدس تاریخ کے آئینے میں 3000 سال قبل مسیح کنعانیوں نے اور یبوسیوں نے اس کو آباد کیا۔ 1850 قبل مسیح حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے اور یہاں کے باشندوں سے ملاقات کی۔ 970 عیسوی کے قریب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت یہاں تھی، اور اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو فتح کیا تھا، اور 587 قبل مسیح میں بخت نصر کے ہاتھوں یہ تباہ کیا گیا اور یہاں کے یہودی قیدی بنا لیے گئے۔ 1 لاکھ یہودیوں کو لے کے وہ بابل گیا، اور اس کے بعد 15 ہجری میں مسلمانوں نے عیسائیوں سے یہ علاقے آزاد کروانے شروع کیے قریب کے، اور 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3000 یا 4000 مسلمانوں کا لشکر تھا، اس کو فتح کر لیا گیا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز بھی پڑھی اور عیسائیوں سے کچھ معاہدے بھی ہوئے۔ پھر مسلمانوں کے پاس یہ علاقہ رہا۔ 1099 عیسوی میں 493 ہجری میں صلیبیوں نے یہاں قبضہ کر لیا، عیسائیوں نے دوبارہ یہاں قبضہ کر لیا، اور 80 سال یہ ان کے پاس رہا۔ پھر 1187 583 ہجری میں معرکہ حطین میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دوبارہ مسلمانوں کے لیے واپس آزاد کروا لیا، اور اس کے بعد تاتاریوں نے قبضہ کیا، اور 1260 میں معرکہ عین جالوت ہوا، جس میں القدس کو تاتاریوں سے آزاد کرایا گیا۔ 934 ہجری 1516 عیسوی خلافت عثمانیہ نے اس کو اپنے اندر شامل کر لیا، اور جنگ عظیم اول 1917 کے بعد، جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی، اور یہ القدس انگریز کے قبضے میں چلا گیا۔ اور 1917 میں بالفور معاہدہ ہوا، بالفور ڈکلیریشن، جس میں یہودیوں نے انگریزوں سے اس کو حاصل کرنے کا وعدہ لے لیا کہ یہاں سلطنت بنائی جائے گی۔ اور 1368 1948 میں فلسطین کے 78% علاقے کے اوپر 14 مئی 1948 اسرائیل کی ریاست قائم کر دی گئی، اور 1967 میں باقی علاقوں کو بھی فلسطین کے اسرائیل نے قبضے میں لے لیا۔ جب کسی چیز کے وارث اس کا مطالبہ کرنا چھوڑ دیں تو وہ چیز چھین لی جاتی ہے بے دردی کے ساتھ۔ آج مسجد اقصیٰ کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ یہ انبیاء کرام کی جگہ ہے، انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن کے مطابق برکتوں کا نزول ہوتا ہے، بے شمار آسمانی برکات کا یہاں نزول ہوتا ہے، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہاں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ القدس یروشلم کا عربی نام ہے، اس کو یروشلم بھی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کا نام ہے القدس، اور اسلام سے قبل اس کو ایلیا کہا جاتا تھا۔ ایلیا تورات میں اور پرانی کتابوں میں ایلیا اس کا نام ملتا ہے۔ القدس دنیا کے مقدس ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے، اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں کے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے۔ تینوں کے نزدیک یہ شہر عزت والا ہے اور متبرک ہے، برکت والا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا بہت شاندار، اور یہاں کے پھل بہت لذیذ ہوا کرتے ہیں، اور یہ شہر عام شہر نہیں ہے، یہ نیا شہر نہیں ہے۔ اس کی تاریخ جو انسانی دنیا کو معلوم ہوئی وہ تقریباً 45 صدیاں 4500 سال پرانی ہیں۔ تقریباً 4500 سال پہلے، یعنی قبل مسیح اگر چلے جائیں تو 2500 اور 3000 قبل مسیح کے علاقے وقت میں یہاں پر عربوں کی ایک شاخ تھی کنعانی اور یبوسی، انہوں نے اپنے قلعے آباد کیے، اور یہاں انہوں نے اپنی بستیاں آباد کی، قلعے تعمیر کیے۔ پھر 1049 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے فتح کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، انہوں نے یہاں حکومت کی، اور ان کے دور میں اس کو بہت ترقی ملی، اور انہوں نے اس کی تعمیر نو بھی کی۔ 586 قبل مسیح میں یہ فارس والوں کے پاس چلا گیا، جب بخت نصر نے یہاں یلغار کی، یہودیوں کا خوب قتل عام کیا، اور مسجد اقصیٰ اور پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور سوائے چٹیل میدان کے وہاں کچھ نہیں چھوڑا، ہر چیز کو ختم کر دیا۔ اور فارس والوں کے بعد سکندر کے قبضے میں گیا، اور اس کے بعد روم کے لوگ یہاں قابض ہو گئے،
اور روم کا ایک بادشاہ تھا ہیروڈوس، اس نے 145 میں اس شہر کو دوبارہ سے ختم کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ القدس اسلام کے سائے میں آیا۔ اسلام کے سائے میں کیسے آیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہوا اور عرصے دراز تک مسلمانوں کے پاس رہا، اور مسلمانوں کی یہ بہت بڑی علمی جگہ بنی رہی۔ اس کے اندر مدرسے بنائے گئے، خانقاہیں بنائی گئیں، سبیلیں بنائی گئیں، کنویں بنائے گئے، اور بہت ساری چیزیں رہائش کی بنائی گئیں، مختلف اور مسجدیں بھی تھیں جو یہاں بنائی گئیں، اور مسلمانوں نے یہاں پر خوب دین کا کام کیا۔ بالخصوص اموی اور عباسی خلفاء کے دور میں یہاں بہت ترقی ملی، اور 1099 عیسوی 492 ہجری میں یہ 80 سال کے لیے مسلمانوں سے عیسائیوں نے چھین لیا، اور اس 80 سال میں عیسائیوں نے جو مسلمانوں پر ظلم کیے، آج عیسائیت بھی اس پہ شرمندہ ہوگی اگر انصاف کی آنکھ سے اسے کوئی دیکھے تو۔ حضرت عمر کے اس سلوک کو بھول گئی جب مسلمانوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ کثیر تعداد میں مسلمانوں کو، ایک روایت کے مطابق 75,000 مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں لا کے ذبح کیا گیا۔ یہ مسجد اقصیٰ بہت عرصے سے قربانیوں میں آتی رہی ہے، اگر اس پہ غور کیا جائے نا، اس کی کئی ہزار سالہ تاریخ کو، تو عجیب مقام ہے یہ کہ کئی مرتبہ اس کو ختم کیا گیا، بنایا گیا، کبھی کسی نے ختم کیا، کبھی کسی نے بنایا، پھر کسی نے ختم کیا، پھر کسی نے بنایا۔ یہ روز اول سے ہی اس طرح کے حالات کا شکار یہ جگہ رہی ہے۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی کثیر تعداد کو عیسائیوں نے ذبح کیا اور مسجد میں گھوڑوں کا سبل بنا دیا گیا۔ 80 سال تک یہ جگہ عیسائیوں کے پاس رہی۔ اس کے بعد فرزند اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 میں اسے صلیبی جنگوں کے بعد دوبارہ حاصل کیا اور مسجد اقصیٰ کی دوبارہ تعمیر کی، اس کی جو رینوویشن تھی وہ کی، اور یہاں دوبارہ سے مدارس، مکاتب، خانقاہوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تب سے مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن انگریزوں نے 2 فروری 1924 کو فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور جو برطانیہ کا پہلا کمشنر یہاں آیا، جیسے یہاں جو آتے تھے ہندوستان میں وائسرائے انہیں کہتے تھے، تو وہاں جو کمشنر گیا وہ یہودی تھا، اس نے پھر آگے یہودیوں کے لیے معاملات کو آسان کیا، اور برطانیہ ہی کی سرپرستی میں 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی سلطنت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا، اور 7 جون 1967 بیت المقدس پہ بھی قبضہ کر لیا گیا، اور اس وقت سے آج تک یہودیوں کی آباد کاری وہاں جاری ہے۔ اس میں کئی عمارتیں ہیں۔ واضح رہے کہ مسجد اقصیٰ کا مصداق وہ سارا حرم قدسی ہے جس کے گرد ایک فصیل قائم ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے جتنے بھی شہر ہیں، یہ واحد شہر ایسا ہے کہ قدیم فصیل پورے شہر کے گرد قائم ہے، اور کہیں قائم نہیں رہی، ختم ہو گئی۔ ترکی میں بھی تھی، قسطنطنیہ میں، اور دنیا کے علاقوں میں تھی، لیکن یہ آج بھی قائم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس کو فتح کیا تو وہاں پوچھا بھی کدھر نماز پڑھی جائے، تو ایک مشورہ ملا کہ قبۃ الصخرہ کے پر نماز پڑھیں تاکہ پورا یہ اقصیٰ آپ کے سامنے رہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے، میں وہاں نماز پڑھوں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق باندھا گیا تھا۔ پھر آپ نے وہاں نماز پڑھی، اور وہاں ایک جامع عمر، مسجد عمر بھی بنائی گئی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد بنانے کا وہاں حکم دیا تھا، وہ مسجد کھجور کے تنوں اور پتوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ یہ جو موجودہ عمارت ہے نا، یہ تو خلیفہ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں مکمل ہوئی۔ ولید ابن عبد الملک کے والد جو خلیفہ تھے عبد الملک بن مروان، انہوں نے اس کی تعمیر کو شروع کیا، اور ولید ابن عبد الملک کی دور میں یہ تعمیر پوری ہوئی۔ اچھا جی، وہاں ایک دیوار ہے، دیوار گریہ۔ اگر میں کسی سے پوچھوں تو سب بتا دیں گے دیوار گریہ کیا ہے، لیکن دیوار براق پوچھا جائے تو شاید کم لوگ بتا پائیں۔ دیوار براق وہاں ایک دیوار ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ اور دیوار گریہ اور دیوار براق ایک ہی چیز ہے۔ یہ تو بعد میں ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور دیوار براق کو دیوار گریہ قرار دے کر اپنے لیے عبادت کا اور رونے دھونے کا ایک سلسلہ بنا دیا، اور وہاں جو مسجد تھی، مسجد براق، اس کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ کچھ وقف کی جائیدادیں تھیں، خانقاہیں تھیں، وہ ساری کی سارے شہید کر دی گئیں۔ حالانکہ انگریزوں کے
ज़माنے میں جب یہ انگریز اب یہ اسرائیل نہیں بنا تھا اور انگریز وہاں کمیشن ایک بنا 1929 میں جب ان لوگوں نے یہاں پہ کچھ عبادت کی بات شروع کی تو 1930 میں ایک کمیشن نے فیصلہ دیا اور اس بات کو آن دی ریکارڈ موجود آج بھی ہے کہ یہ دیوار مسلمانوں کی ہے، ان کی نہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔